بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیت کرتے ہیں سب سے پہلے، یا اللہ میں یہ ویڈیو صرف تیرے دین کی خدمت اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اسے اپنی رضا اور قبولیت کے لیے بنا۔ سب بولے آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ تمام لوگ اس ویڈیو کو جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ جو مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوا ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جسے امت مسلمہ ربیع الاول کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں دنیا کے لیے سب سے بڑی خوشخبری آئی، وہ خوشخبری جس کی نوید انبیاء کرام اپنی اپنی امت کو دیا کرتے تھے، اور آخر کار وہ لمحہ آیا کہ سیدنا انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ربیع الاول کی سب سے بڑی خصوصیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اس ماہ کی سب سے بڑی خصوصیات ہے۔ وہ ولادت جس کے ساتھ ہی کائنات کے اندھیرے مٹنے لگے، ظلم و جبر کی بنیادیں ہلنے لگی، اور ایک ایسا نور پھیلا جس کی روشنی قیامت تک باقی رہے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں، یہ رب کائنات کا اعلان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں آئے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اثر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو مکہ کی فضائیں بدل گئی، زمین و آسمان نے خوشی منائی۔ حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو میرے دل پر ایک ایسی ٹھنڈک اتری جو پہلے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ یہ صرف ایک بچے کی پیدائش نہیں تھی، یہ دراصل اس رہنما کی آمد تھی جس نے غلاموں کو آزادی دی، عورتوں کو عزت بخشی، یتیموں کو سہارا دیا، اور پوری انسانیت کو جینے کا سلیقہ سکھایا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ ربیع الاول کا پیغام، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، سوال یہ ہے کہ ہم ربیع الاول کو کیسے گزاریں؟ کیا صرف خوشیاں منانا کافی ہے؟ کیا صرف نعرے لگانا ہی محبت ہے؟ نہیں، اصل محبت تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ڈال لیں۔ محبت کا ثبوت عمل سے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اصل محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو ثابت قدم رکھے اور سنت نبوی کے طریقے پر چلنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری زینت ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ کیا ہماری نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہیں؟ کیا ہمارا اخلاق ان کے جیسا ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں ان کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں؟
میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا نہیں بھولتے تھے، دوسروں کو سلام کرنے میں پہل کرتے تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ اگر ہم واقعی ان کے امتی ہیں تو ہمیں ان کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ ربیع الاول کا غم، یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے غم کا بھی ہے، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیں، ربیع الاول صرف خوشی کا مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ بھی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 11 ہجری 12 ربیع الاول کا دن، وہ دن جب مدینہ کی فضائیں غم سے بھر گئی، صحابہ کرام کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ حضرت عمر اپنی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی یہ آیت تلاوت کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ سن کر حضرت عمر کی ٹانگیں کانپنے لگی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ میرے بھائیوں، یہ غمگین یاد ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو دنیا میں ختم ہو گئی، لیکن ان کی تعلیمات اور ان کی سنت ہمیشہ باقی ہیں۔ ربیع الاول کا اصل پیغام، تو آئیے ربیع الاول میں یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زبان کو درود شریف سے معطر کریں گے، ہم اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کریں گے، ہم اپنے اخلاق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سنواریں گے، ہم اپنے گھروں کو اسلامی ماحول سے روشن کریں گے۔ یاد رکھیں، اصل خوشی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ رہیں۔ آخری سوال دل کو جھنجھوڑنے والا ہے بھائی، یہ سوال میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، سوچئے اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آ جائیں تو کیا ہم ان کے سامنے اپنا چہرہ دکھا سکیں گے؟ کیا ہماری زندگی ان کو خوش کر دے گی، یا وہ ہمیں دیکھ کر رو پڑیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں اور ان کی حالت یہ ہے؟ سوچئے اور اپنے دل کو جھنجھوڑیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک سب کی خیر کرے، اور جتنے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب امین۔